بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کویت اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ آج کی اس ویڈیو میں کویت کے حوالے سے کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹ شامل کرتے ہیں۔ پاکستان سے کویت کے لیے فلائٹس کے حوالے سے ایک اچھی خبر شامل کرتے ہیں کہ کویت ایئر لائنز کو پاکستان میں کام کرنے کے لیے تکنیکی ضروریات درکار ہے، اس لیے انہوں نے فلائٹیں بند کی ہوئی تھی۔ تفصیلات کے مطابق کویت نے پاکستان کی قومی ایئر لائن PIA کی پروازوں پر کوئی پابندی عائد نہیں ہے اور نہ ہی دونوں ممالک کے سول ایویشن کے درمیان کوئی تنازع ہے۔ جیسا کہ پاکستان نے کویت سے پاکستان جانے والے پروازوں کم کرنے کا فیصلہ کیا تھا، ذرائع نے بتایا ہے کہ پاکستان سے آنے والی پروازوں پر کوئی پابندی عائد نہیں ہے اور نہ ہی دونوں ممالک کی سول ایویشن کے درمیان کوئی تنازع ہے، بلکہ یہ محض تکنیکی ضروریات سے متعلق ہے۔ پاکستان سول ایویشن کی طرف سے کچھ تقاضے ظاہر کیے گئے ہیں جو سیکورٹی اور سیفٹی کے معیار پر زور دیتے ہیں۔ دونوں فریقین نے دونوں ممالک کی ہوائی نقل و حمل کی صنعت اور قومی کیریئر کے مفاد کے لیے مشترکہ طور پر اتفاق کیا ہے۔ اس سے قبل پاکستان سول ایویشن اتھارٹی نے اعلان کیا تھا کہ اس نے 2 کویتی ایئر لائن میں سے ہر ایک سے ہفتہ وار پروازیں کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ دارالحکومت میونسپلٹی میں پبلک حفظان صحت اور روڈ ورکس کے ڈائریکٹر مشال العظمی نے حال ہی میں انکشاف کیا ہے کہ محکمے نے منظم سائیکل، بگیاں اور ATV اور ہر قسم کی اسکوٹر جو کہ کرائے پر ساحلی پٹی یعنی سمندری محاذ کے فٹ پاتھوں پر چلائے جاتے ہیں کو ضبط کرنے کے لیے منظم فیلڈ مہمات چلانے کا ٹائم ٹیبل مقرر کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان مہمات کے دوران جو کچھ بھی ضبط کیا جائے گا اسے اس وقت تک واپس نہیں کیا جائے گا جب تک کہ خلاف ورزی کرنے والے جرمانہ ادا نہ کر دیں۔ العظمی نے اشارہ کیا ہے کہ خلاف ورزی کرنے والوں کا جرمانہ تقریباً 500 کویتی دینار تک ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کی کوئی مفاہمت وغیرہ نہیں برداشت کی جائے گی، خاص طور پر چونکہ محکمہ خلاف ورزی کرنے والوں سے سختی سے پیش آئے گا۔ اب کویت میں لیبر کے حوالے سے خبر شامل کرتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے لیبر مارکیٹ کی ایک نئی رپورٹ سے پتہ چلا ہے کہ 2021 کی پہلی سہ ماہی میں مجموعی طور پر 67,809 مزدور، جن میں سے مختلف کمیتوں سے تعلق رکھنے والے 17,398 گھریلو ملازمین بھی شامل ہیں، کویت چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ کویت چھوڑنے والے تارکین وطن کی دوسری بڑی تعداد مصریوں کی تھی، جن میں سے 11,135 مزدور تھے۔ اس کے بعد بنگلہ دیشی جو 6,136 اور اس کے بعد فلپائنی جو 2,543 تھے، کویت چھوڑ کر چلے گئے۔ ملازمت سے محروم ہونے کی وجہ سے ملک چھوڑنے والوں میں سے بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ ان کے پاس گھر جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ ان میں سے بیشتر تارکین وطن کئی سالوں سے کویت میں کام کر رہے تھے اور اپنے خاندان کے ساتھ اس ملک میں زندگی گزار رہے تھے۔ اچانک ملازمت سے محرومی، تنخواہوں میں کٹوتی یا بغیر تنخواہوں کے توسیع کے امکانات کا سامنا کرنا پڑا۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ باخبر سیکورٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ مرکزی اور رنگ روڈ پر ڈیلیوری بائک پر پابندی کے حوالے سے وزارت داخلہ کے فیصلے پر عمل درآمد ملتوی کر دیا گیا ہے، اور یہ کہ ان کا کام بعض کنٹرولز اور شرائط کے مطابق رہائشی مقامات تک محدود کر دیا گیا ہے۔ جو فیصلہ آج سے نافذ ہونا تھا اسے 7 نومبر تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کا التوا فیڈریشن آف ریسٹورنٹس اینڈ ڈیلیوری کمپنیوں کے ساتھ ایک معاہدے کے بعد سامنے آیا ہے کہ ہر موٹر سائیکل میں ڈیوائسز لگائی جائیں گی، موٹر سائیکل سوار کو رستے کی اجازت دی گئی ٹور رائڈ کی وضاحت کریں گی اور خلاف ورزی کی صورت میں ٹیکسٹ میسج یا خودکار نوٹیفیکیشن کمپنی اور جنرل ٹریفک ڈپارٹمنٹ کو قانونی اقدامات کرنے کے لیے بھیج دیا جائے گا۔ اگر موٹر سائیکل کی ڈیلیوری کرنے والے بار بار قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ آج کی خبروں سے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے YouTube چینل پر وزٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹ حاصل کر سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔